سر کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم دشمن حیدر کو سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم یا علیہ السلام عدد۔ معزز ناظرین، جو چیز بھی جس جگہ کے اہل نہ ہو اس کو اس جگہ پہ بٹھا دیا جائے، لا کھڑا کیا جائے تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ظلم کی تعریف بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ وضع الشیء الی غیر محلہ ہی، کہ کوئی چیز جس جگہ کے لیے وضع کی گئی ہے، جس چیز کے کوئی بھی چیز اگر کسی جگہ کے لیے وضع کی گئی ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز جس جگہ کے لیے وضع کی گئی ہے اس کو اس سے ہٹا دیا جائے تو ظلم ہے، اور جو چیز اس جگہ کے لیے وضع نہیں کی گئی اس کو اس پہ بٹھا دینا یا لا کھڑا کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم ہمارے ممبر سے ہو رہا ہے۔ وہ ممبر جس ممبر سے قرآن و حدیث بیان ہونا تھا، اس ممبر پہ ایسے جاہل لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے۔ آپ سنتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے جعفر جتوئی، جو کہ گزشتہ بیانات کی طرح کہ پہلے بھی اس کے بیانات متنازع تھے، اور ایسی ایسی باتیں اس نے کی ہوئی ہیں جو مذہب اہل بیت کی شرمندگی کا باعث ہوئے۔ میں نے اس لیے کہا چونکہ مذہب اہل بیت کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، مذہب اہل بیت کا نام استعمال کر رہے ہیں، دراصل یہ غالی اور نصیری ہے۔ آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ اس نے قرآن میں تحریف کیسے کی، اور ایک ایسی آیت بنا کے پیش کر دی کہ جو قرآن میں ہے ہی نہیں، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کی توہین کر دی، جس بی بی کو قرآن میں پروردگار سورہ ال عمران میں فرما رہا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ پروردگار فرما رہا ہے، اے مریم، ہم نے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، ہم نے تجھے پاک بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آیت ہے یہ جناب مریم کے معصومہ ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ فرمایا ہم نے تجھے عالمین کی عورتوں سے چن لیا ہے۔ یہ آیت اتنی عظیم ہے اور کتنے پیارے انداز میں جناب مریم کا مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ ممبر حسین پہ آ کے، ممبر رسول پہ آ کے اس بی بی کی کیسے توہین کر رہے ہیں، اور ایک اپنے طرف سے جملہ ایڈ کر کے اس کو آیت کا نام دے رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں، ہم سب مل کے سنتے ہیں کہ اس نے کس انداز میں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی گستاخی کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو، نہ سنا کرو، نہ پڑھا کرو کہ مریم کعبے سے ہٹائی گئی اور علی کی ماں بلائی گئی۔ مریم کا تعلق کعبے سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق بیت المقدس سے ہے، پھر ہٹائی نہیں گئی۔ وہاں کوئی چھوٹا بچہ شرارت کرے جہاں میرے پچھلے حسین کا سردار کھڑے ہیں، تو وہاں سے کوئی ان کو بڑا بھائی کہے نہیں اب چل باہر جا، تو یہ ہے ہٹانا۔ یہ بچہ شرارت کرے تو اسے میں کہوں بیٹا باہر جا، یہ ہے نکالنا۔ اللہ نے حضرت مریم کو ہٹایا نہیں، فرمایا کیا؟ سورۃ مریم کی آیت ہے، فرمایا اخرجی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت۔ مریم اب نکلو یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ کیسے انداز میں، اور دیکھیں کیسے آنکھیں نکال کے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے جو قرآن کی روح سے معصومہ ہیں، پاکیزہ ہیں، بطول ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور کیسی گندی مثال دے رہا ہے کہ جو پاک ہستیوں کے لیے مثال دینا درست نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جاہل ہے، اسے قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ اب قرآن میں دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کتنے پیارے انداز میں جناب مریم سلام اللہ علیہ سے بات کی اپنے فرشتے کے ذریعے، اور یہ جو سورہ مریم کا حوالہ دے رہے ہیں کہ سورہ مریم میں یہ آیت موجود ہے کہ جو پورے قرآن میں نہیں ہے۔ سورہ مریم تو کیا پورے قرآن میں موجود نہیں ہے، سورہ ال عمران میں بھی جناب مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر موجود ہے، اور سورہ مریم میں بھی جناب مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر، یعنی ولادت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن کسی جگہ پہ بھی یہ آیت موجود نہیں ہے۔ اپنی طرف سے دیکھیں کہ یہ لوگ نعرے لگوانے کے لیے، یہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے یہ کس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی کوئی جملہ ایڈ کر کے اس کو قرآن کی آیت بنا دیتے ہیں۔ یہی کام تھا جو یہودی کرتے تھے، جو اہل کتاب کرتے تھے کہ جہاں نبی اعظم کا ذکر ہوتا تھا اس کو وہاں سے کھرچ کے ایک نئی آیت ڈال دیتے تھے۔ تو آج یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔
تو آپ کو آگے مومنین بڑھنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھ کے ان کے خلاف قیام کرنا ہوگا، نہیں تو حالات اور گمبھیر ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نام جو ہے وہ مذہب اہل بیت کا، تشیع کا نام استعمال کریں۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم تشیع فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والے شیعان علی، ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم تعریف قرآن کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وہی قرآن ہے کہ جو پروردگار نے نازل کیا ہے، ہمارا اسی پہ ایمان ہے۔ ہم کی بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک جو قرآن ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور محکم ایمان ہے ہمارا۔ اور یہ تو وہ قرآن ہے کہ جو ہمارے امام نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نوکے نیزہ پہ پڑھ کے بتا دیا کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ تم ہمارا سر جو ہے بدن سے جدا تو کر سکتے ہو لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو وہ اہل بیت کے ماننے والے کہ جن کے امام نیزوں پہ قرآن سنا رہے ہیں، وہ آج قرآن کی تحریف کریں تو مومنین کا حق تو بنتا ہے کہ ان کو اپنی صفوں سے نکالیں۔ جیسے اہل سنت کا حق ہے کہ ناسبیوں کو اپنی صفوں سے نکالیں، ایسے ہمارا حق ہے کہ ہم بھی ان کو اپنی صفوں سے نکالیں۔ اب ایک منٹ میں آپ کو میں وہ آیات سنا دیتا ہوں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے فرشتے کے ذریعے کس انداز میں جناب مریم سے مخاطب ہوا اور یہ کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار فرما رہا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ تو اس نے کہا میں تو بس آپ کے پروردگار کے پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ اس کا واقعہ تھوڑا سا 2-3 آیات پہلے بھی چل رہا ہے، اس کو پڑھیے گا اور آپ کے سامنے یہ پیج بھی لگا دوں گا، اس کو دیکھیے گا کتنے پیارے انداز میں باتیں ہوئی ہیں۔ پروردگار آگے فرما رہے ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں۔ آگے پروردگار فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ کے پروردگار نے فرمایا یہ تو میرے لیے آسان ہے اور یہ اس لیے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو، اور یہ کام طے شدہ ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار فرما رہے فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، اور مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور وہ اسے لے کر دور مقام پر چلی گئی۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پہ کہاں پہ ذکر ہے کہ جناب مریم کو پروردگار نے کہا کہ یہاں سے نکل، یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ کتنے پیارے انداز میں پروردگار بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ سورہ آل عمران میں پڑھنا چاہیں تو سورہ آل عمران میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جو 44 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے، اس کو بھی پڑھیے گا۔ اس کو پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں پہ بھی یہ جملہ موجود ہی نہیں ہے جو اس نے آیت کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ لوگ جو قرآن اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے، نامور بنانے کے لیے، اپنی مجالس کو اوپر لے جانے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ MI6 سے پیسے نہیں لے سکتے؟ یہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کیا یہودی کے ایجنٹ نہیں بن سکتے؟ ہمیں ان کو اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا۔ کیوں؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے کلپ نکال کے ہمارے دشمنان ناسبیت کے سامنے، ناسبی جو لوگ ہیں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں شیعوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، تو ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان کا تعلق شیعت سے نہیں ہے، یہ غالی ہے، نصیری ہیں، ان کے عقائد جو ہیں ان کے عقائد سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا ایسا عقیدہ ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہے، جو احادیث کے ائمہ معصومین کے فرامین کے مطابق ہے، ہمارا قرآن پہ بھی ایمان ہے۔ ہمیں مومنین آگے بڑھنا ہوگا، ان کے خلاف قیام کرنا ہوگا، ان کو ممبروں سے اتارنا ہوگا، اور خالصتاً لوگ جو کہ خلوص کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صحیح قرآن پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو، قرآن کی تفسیر بھی رائے نہیں کرتے، ائمہ کے فرامین بھی اب تو منوان پہنچاتے ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔